انٹرنیشنل افیئرز ہیں، آج آپ دیکھیے انٹرنیشنل افیئرز پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ظلم، فساد اور کرپشن اور ڈس آرڈر نظر آتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اہم مقاصد میں سے، ان کی نزول کے اہم مقاصد میں سے انٹرنیشنل افیئرز اور انٹرنیشنل پالیسیز کو ریفارم کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ پوری دنیا میں، پوری دنیا کی قوموں میں مسلم ہے. آج صرف عیسائی اور یا کرسچنز نہیں بلکہ ہر قوم یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ریفارمر تھے، ایک مصلح تھے، جنہوں نے پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کی، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں اگر نان وائلنس، عدم تشدد کا سب سے مضبوط درس دیا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. آج دوبارہ نان وائلنس کے اس درس کی بے پناہ ضرورت ہو گئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو دوبارہ سے نان وائلنس کو سکھائیں گے، عدم تشدد کو بتائیں گے، امن کا پیغمبر بن کے دنیا میں تشریف لائیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام کا چونکہ ذکر احادیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں لیکن احادیث میں ہے، تو احادیث کی وجہ سے یہ صرف اسلامک کمیونٹی میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے. یہودیوں میں انہیں مشائج کہا گیا ہے کہ ایک مشائج آنے والا ہے، عیسائیوں میں انہیں مسایہ کہا جاتا ہے، دی اویٹڈ مسایہ. حتیٰ کہ ہندو کتابوں میں جو کل کی اوتار کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ اویٹڈ اوتار کا ذکر ہے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، بائبل کے اندر ذکر ہے، توریت انجیل کے اندر ذکر ہے کہ I was even when Jesus was not born and I will be when the Christ is gone، کہ میں اس وقت سے ہوں جب عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے اور میں اس وقت دوبارہ آؤں گا جب کرائسٹ جا چکے ہوں گے. یعنی میں وہ نور ہوں کہ جو میرے دنیا میں آنے سے پہلے میں موجود تھا، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں ایک نور کی شکل میں دوبارہ آؤں گا. یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا وہی نور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نور محمدی کا ہی جلوہ ہیں. تو یہ نور محمدی کا جلوہ بن کے دنیا میں تشریف لائے.